امام حسن سر سے لے کر سینے تک ہو بہو سرکار کی طرح تھا، اور امام حسین سینے سے لے کر خدمین شریفین تک ہو بہو آمنہ کے لال کی طرح تھے۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئے تو نبی کی بارگاہ میں دو لباس پیش کیے گئے، ایک مانڈی پر امام حسن بیٹھے ہیں، دوسری مانڈی پر امام حسین بیٹھے ہیں۔ جنت سے لباس لائے گئے، مرتبے سے نوازا جائے گا۔ حضور نے ہرے رنگ کا لباس امام حسن کے لیے پسند کیا، اس لیے انہیں زہر پلا کر شہادت دی گئی ہے۔ امام حسین کے لیے لال رنگ کا لباس پسند کیا، اس لیے انہیں گلا کاٹ کر شہادت دی گئی ہے۔ تو پیارے دوستو، ذرا غور کرنے والی بات ہے، حضور سارا انتظام کر رہے ہیں، ساری زندگی حضور کے سامنے ہے، ان کے ناموں کو بھی حضور نے رکھا۔ نبی کے سجدے میں جا کر یہ حضور کی گردنیں اقدس پر بیٹھ جائے، آمنہ کا لال سجدہ طویل کر رہا ہے، پتہ تو چل رہا ہے حسین مجھ سے ہے، مگر یہ بڑا مسئلہ ہے کہ میں حسین سے ہوں۔ اب تک ہم نے یہ تو سنا تھا کہ جنت اور زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم سب پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں بنے ہیں۔ اگر نبی نہ ہوتے، نہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ عرش ہوتا، نہ کرسی ہوتی، نہ لوح ہوتا، نہ قلم ہوتا، نہ یہ ہوتا، نہ وہ ہوتا۔ ہم آج یہاں ہیں تو ان کے لیے، کل وہاں اٹھیں گے تو ان کے لیے۔ پہن میں خوش ہو رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرے علاقے میں بیٹھ کے میرے نبی کی آل کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان کو بھی نہیں معلوم کہوں گا اتنے دنوں کے بعد یہاں ایسا ہونے والا ہے، مگر آج ان کی روح خوش ہو رہی ہے۔ پیارے دوستوں، مسئلہ کی سمجھو، نبی نے کہا کہ حسین مجھ سے ہیں، یہ بات کو سمجھ میں آئی، لیکن حضور حسین سے ہیں، یہ بڑا سمجھنے کا نقطہ ہے۔ اور یہ سمجھ گئے نا، زندگی میں کبھی وہابی نہیں بنتے، اور خارجی بھی نہیں بنتے، خارجی بھی نہیں بنتے۔ یہ سمجھ گئے تو عاشق حسین بنتے، یہ سمجھ گئے تو عاشق اہل بیت بنتے ہیں۔ اور نبی کا قول کسی مولوی کا کلام نہیں ہے، کسی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، آمنہ کے لال کی حدیث ہے، اور یہ حدیث وہ نہیں ہے کہ جس کو ملا پچھاڑ کے پھینک دے، یہ صحیح حدیث ہے۔ پیارے مصطفیٰ فرماتے ہیں الحسن الحسین منی وانا من الحسین۔ اب ہم حسین و منی پہ بات کر چکے، وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں۔ اس موضوع پر بات کریں گے۔ سنو دوستو، حسین سے میں ہوں کیا مطلب ہے؟ دیکھو، اس کو سمجھنے کے لیے 5 منٹ لگیں گے، ذرا ساتھ ساتھ چلیں گے تو مسئلہ ایسا سمجھ میں آئے گا، زندگی پر حسین کے دیوانے بن کے زندگی گزارو۔ بات خوب آخری نبی ہے، ہمارے نبی سے پہلے کوئی اور نبی آ چکے ہیں، کوئی اور رسول بھی آ چکے ہیں۔ جتنے رسول آئے وہ ہر رسول جو ہے کتاب لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ پہلے آئے، کتاب لے کر آئے۔ حضرت داؤد پہلے آئے، کتاب لے کر آئے۔ حضرت عیسیٰ پہلے آئے، کتاب لے کر آئے۔ سب آئے، کتاب لے آئے، شریعت لے آئے، قانون لے آئے، اصول لے آئے، اخلاق لے آئے، تہذیب لے آئے، دین لے آئے، تدبر لے آئے۔ مگر ہوا کیا؟ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک جتنے رسول آئے سب کتاب لے آئے، سب کو کتاب دی گئی، شریعت دی گئی، امت دی گئی، قانون دیا گیا، نماز دی گئی، تقویٰ دیا گیا، عبادت دی گئی، پرہیزگاری دی گئی، سب کچھ دیا گیا، مگر
ویسے ہی رسول دنیا سے پردہ فرمائے. نبی دنیا سے پردہ کر گئے. رسول و نبی کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی ان کی امتوں نے ان کی لائی ہوئی کتاب کو بدل دیا, لائے ہوئے دین کو بدل دیا, لائے ہوئے قانون کو بدل دیا, لائے ہوئے اسلام کو بدل دیا, لایا ہوا کلمہ بدل دیا, لائی ہوئی تہذیب بدل دی, لائی ہوئی شریعت بدل دی, لایا ہوا تقویٰ بدل دیا, لائے ہوئے اصول بدل دیے, لایا ہوا سارا معاملہ بدل دیا. نبی جاتے نبی کے ساتھ دین ختم ہو جاتا, نبی جاتے خود کی تلاوت ختم ہو جاتی, نبی جاتے اسلام ختم ہو جاتا, نبی جاتے دین ختم ہو جاتا, نبی جاتے سب کچھ ختم ہو جاتا. پھر سے نئے پیغمبر کو بھیجا جاتا, پھر سے رسول بھیجا جاتا, پھر سے نبی بھیجا جاتا. مگر اب ذرا غور کرو, یہ سلسلہ حضرت آدم کا عیسیٰ یہی چلتا رہا, یہی چلتا رہا, یہی چلتا رہا. مگر پیارے مصطفیٰ تشریف لائے, 1400 سال ہو گئے. کتنے؟ 1450 سال ہو گئے. نہ دین بدل رہا ہے, نہ قرآن بدل رہا ہے, نہ اسلام بدل رہا ہے, نہ تہذیب بدل رہی ہے, نہ اخلاق بدل رہے ہیں, نہ کلمہ بدل رہا ہے, نہ سنت بدل رہی ہے, نہ نماز بدل رہی ہے, نہ رمضان بدل رہا ہے, نہ حج بدل رہا ہے, نہ طواف بدل رہا ہے, نہ تلاوت بدل رہی ہے, نہ عاشقوں کا مچلنا. ویسے ہی ہے. نبی نے جو قرآن لایا تھا وہ قرآن بھی ویسا ہی ہے, وہ قرآن کے الفاظ وہی ہے, وہ قرآن کا انداز ویسا ہی ہے, وہ قرآن کی تلاوت بھی ویسی ہے. جیسے مسجد لائی تھی مسجد بھی ویسی ہے, اذان جیسے لائی تھی اذان بھی ویسا ہی ہے, ٹوپی لائی تھی تو ویسی ہی ہے, داڑھی لائی تھی وہ ویسی ہی ہے, مسواک لائے تھے مسواک بھی ویسا ہی ہے. میری ماں بہنوں کے چہروں پر وہی پردہ ہے جو عائشہ و فاطمہ بتا دیا. کوئی چیز نہیں بدلی. Point to be noted. Point to be noted. کوئی چیز نہیں بدلی. ہر نبی کے بعد دین بدل جاتا. توریت بدل گئی, زبور بدل گئی, انجیل بدل گئے, صحیفہ سلیمان بدل گئے, صحیفہ ابراہیم بدل گئے, مگر قرآن کا ایک حرف نہیں بدلا, ایک حرکت نہیں بدلی, ایک سکون نہیں بدلا, نام نہیں بدلا, سورے کی کیفیت نہیں بدلی. بات کیا ہے؟ سنو آگرہ والوں, ہر نبی آتا تو تھا, دین تو لاتا تھا, شریعت تو لاتا تھا, قانون تو لاتا تھا, مگر ان کے بعد اس کو بچانے والا کوئی حکومت نہیں لاتا تھا. سنو دوستوں, کوئی حسین نہیں آیا تھا, مگر آمنہ کہلا بچانے والا حسین بھی اپنے ساتھ لے گئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور شان دکر. نبی کے دین کو بدل دیتی, دین میں تحریفات تبدیلیاں لے آتی, اختلافات فکریں انتشارات ملاوٹ شروع ہو جاتی. لیکن اب نبی کا دور, الیوم اکملت لکم دینکم, آج دین مکمل ہو گیا, تمام ہو گیا. قرآن میں آیت مبارکہ نازل ہو گئی. اس کے بعد حضور دنیا سے رخصت فرمائے, دور نبوت ختم ہوا, آخری پیغمبر دنیا سے. اور اس اثنا میں اذان ہونے ہو رہے ہیں.
وقت نماز آئے. سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت مکمل نڈھال ہو گئی. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار چلانے کے موقف میں نہیں رہتے کیونکہ سارا خون جسم سے بہہ چکا. تیر اتنے دھسے کہ جسم پورا